مدنی صاحب، آپ کا ایک بیان، مطلب ایک بیان کیا، 2 یا 3 4 بیان آپ کے اس طرح کے آ گئے ہیں جو کافی وواداسپد، جن کو میں بول سکتا ہوں، اور کئی کرٹکس کہہ رہے ہیں کہ یہ بھڑکاؤ بھی ایک بھڑکاؤ والی لائن میں بھی آتے ہیں. جو جہاد پر آپ نے بولا، حالانکہ جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلامک کانسیپٹ ہے، اس کو مس کنسٹرو کیا جاتا ہے ورلڈ اوور. لیکن سر، آپ کو پتا ہے کہ اگر اس بات سے بھرم پھیلتا ہے تو اس کو بولنا کیا ضروری تھا، اور کیا وہ تھا؟ آپ کو لگتا نہیں اس سے اور زیادہ ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے، لیکن جب آپ اس کو پورے کو دیکھیں گے تو آپ مس انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گے. مس انڈرسٹینڈ ہونے سے بچانا میری ذمہ داری تھی، اور آپ اس ذمہ داری کو میں پورا نہیں کر سکا، آپ اس کے لیے مجھے قصوروار قرار دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پورا بیان دیکھیں گے تو 3 باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ انڈیا میں اس جہاد کو، جہاد کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثلا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو. اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، جھوٹ بولنا، فلاں فلاں فلاں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مکت کرو. اسی طرح سے کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا ویرودھ کرو، اس کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے، عین جہاد ہے. تو ہم اپنے پچھلے، آپ جانتے ہیں ہمارا ٹریک ریکارڈ، بالکل، میں وہی حیران ہوں. سے، ہاں 30 سال سے ہم ایک کام کر رہے ہیں. جب سے میں نے اس آرگنائزیشن میں انٹری کی ایک چھوٹے سے سیکریٹری کی حیثیت سے، تب سے ایک مشن بنایا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ لوگ جہاد کا یوز کرتے ہیں، اسلامک ٹرمینولوجی کا یوز کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، اس کو کیسے ایکسپوز کیا جائے اور اس کے خلاف اسلامک فقہ کے حساب سے، شریعت جورسپروڈنس کے حساب سے 6000 علماء کو ہم نے حیدرآباد میں جمع کیا تھا، مفتیوں کو، اور فتویٰ لے کے آئے تھے اس کے خلاف. اور اس کے بعد سے لگاتار اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں ٹیررسٹوں سے لڑنا، جس کو ہم اصل جہاد سمجھتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں وہ فسادی ہیں، ہم جہادی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ سے مراد آپ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ پوری منسٹری نے، اب اس کے اوپر اگر لوگ بیک فائر بھی ہو تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بات پر اسٹینڈ کرتا ہوں، کھڑا ہوں. پوری منسٹری نے، اسٹیٹس کی ہو یا سینٹر کی ہو، ایک اسٹینڈ لیا ہے کہ جب بھی کوئی بری چیز مسلمانوں سے ریلیٹڈ آئے گی تو اس کو جہاد سے جوڑیں گے. ایک پوتر شبداولی ہے یہ، اور ہمارا دایتو ہے، کرتویہ ہے، جس کو ہم نبھا بھی رہے ہیں. 30 سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی لڑائی لڑی ہے. جب آزادی کی لڑائی آندولن شروع ہوا تھا تو بھی جہاد آزادی کہا گیا تھا اسے، آزادی کا جہاد. عثمان، بریگیڈیئر عثمان نے آزادی کے بعد، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے خلاف لڑائی لڑی. تو شہادت بھی ایک اسلامک ٹرمینولوجی ہے. انہوں نے شہادت گرہن کری تھی، ان کو اس جگہ رہنا نہیں تھا. ان کے سب آرڈینیٹ لوگوں نے کہا آپ کو پیچھے ہٹیے، آپ کا کام نہیں ہے یہاں، اور انہوں نے اپنی جان دی، جس کو نوشیرہ کا شعر کہتے ہیں. تو وہ ہمارا جہاد ہے. عثمان، بریگیڈیئر عثمان کا جہاد ہے، وہ اسلامک جہاد ہے کہ اس نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ہوا کیا؟ لو جہاد، لینڈ جہاد، تھوک جہاد، ووٹ جہاد. جہاں مسلمان ہو وہاں جہاد، اور اس کو گالی بنا دیا گیا. تو یہ دراصل اسلام کو گالی دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کے اس کا یوز ہو رہا ہے. ہم چپ چاپ بیٹھے تھے، چھوٹے لوگ کر رہے ہیں، سمجھائیں گے سینئر لوگ ان کو. بعد میں بجائے سمجھانے کے اس کی انٹینسٹی اور بڑھائی گئی، اور چیف منسٹروں نے کہنا شروع کر دیا. پھر اس کی انٹینسٹی اور بڑھائی گئی، اور سینٹرل منسٹروں نے کہنا شروع کر دیا، اور سینٹرل لیڈروں نے کہنا شروع کر دیا. اور اس کو ایسا بنا دیا کہ جیسے بس مسلمان ہے تو جہادی ہے، اور جہادی ہے تو مطلب فسادی ہے. تو ایسے میں میرے لیے جہاد کو سمجھانا ضروری ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ میرا دائرہ. مجھے آپ بتائیے،
पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो लोग जो इस पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो आपने कहा उसका टेररिज्म से कोई संबंध नहीं है या उसका वायलेंस से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो इसको अगर, लेकिन आपको पता है कि इसका इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। अच्छा, इस शब्द का अब इस्तेमाल। आप ये समझिए, हम आप एक साथ बैठे हैं, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, इस पर हम सब लोग एक साथ हैं, बिल्कुल, है ना, एक सहमत हैं हम। अब जब हम लोग सहमत हैं इसके ऊपर, बहुत ही बारीक सी बात है नवीन जी, अगर इसको समझेंगे तो आपको समझाना, आगे बढ़ाना आसान होगा। हम सब लोगों का मुश्तरक जिम्मेदारी उर्दू में कहते हैं, यानी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है लड़ना। अगर टेररिस्ट इसको जिहाद कह रहा है तो आप भी और मैं भी उसको जिहाद मान लें, इससे उसका फायदा है, या उसको जिहाद न माने, इससे उसका नुकसान है। सब भ्रम तो फैलाया गया ना। हम भ्रम किसने फैलाया सर? लेकिन आप देखिए पाकिस्तान जैसी कंट्री जिहाद इस्तेमाल करती है। वही मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान यूज करेगा वही हम भी यूज करने लगेंगे, या हम उसको एक्सपोज करेंगे? आप ये बताइए सर। मतलब मैं आपकी इंटेंट समझ रहा हूं। देखिए, लेकिन अगर आप मुश्किल क्या है, अभी लोग समझने के लिए तैयार नहीं जी। 30 साल से हम एक काम कर रहे हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड को भी लोग नहीं देख रहे हैं और समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनके ट्रैप में आ गए। प्लीज प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उनके ट्रैप में मत आइए। पाकिस्तानी जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन लोगों के ट्रैप में अगर आप आएंगे तो उनको मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। प्लीज कमजोर मत। तो आपका मतलब सिर्फ जिहाद को क्लियर डेफिनेशन देना था कि एग्जैक्टली ये आप बोल रहे हैं, उसको डिफाइन करना चाहते थे। इसीलिए आप अगर पूरा देखेंगे तो साफ साफ बहुत ही बोल्ड स्टेप है कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया में तो इस पे बहस ही नहीं हो सकती।